رب ذوالجلال نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بشیرت عطا فرمائی کہ رب ذوالجلال کی چاہت کو بھی اللہ کا محبوب ایسے جانتا ہے، اس قدر حسین ہے یہ محفل پاک کہ وقت ضائع کرنے کو جی نہیں کر رہا، لیکن آپ کا بھی مزاج اس پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سبحان اللہ کہہ کر ضرور جاؤں۔ کریم آقا علیہ السلام جانتے ہیں آپ کے اور میرے دل میں کیا ہے، ہمارے خیالات ابھی بنتے نہیں ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر خیال کے جاننے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب رب کے اسرار، رب کے رموز کو بھی جانتے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ آج میں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تمہید کے طور پر اشارہ کر دیتا ہوں، تفسیر انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پہ آ جائے گی کہ رب ذوالجلال نے قرآن کا نزول فرمانا تھا اور ایک بڑی ہی اہم آیت کو نازل فرمانا تھا۔ ابھی اس آیت کے آثار، اس کے نزول کے آثار مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی ماحول تیار نہیں ہوا تھا کہ قرآن کی وہ آخری آیے مبارک اور آیے مقدسہ نازل ہو جائے کہ اللہ کا قرآن پورا ہو جائے۔ ابھی یہ ماحول تیار نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب نے حج کے ایام سے پہلے اس ماحول کو کیسے تیار فرمایا کہ جس بھی مقام پر، جس بھی علاقہ میں اللہ کے محبوب نے جس بھی غازی کو بھیجا، ہر ایک علاقے میں ایک امیر بھیجا، لیکن ایک ایسا بھی واقعہ رونما ہوا کریم آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات میں کہ ملک ایک ہے، علاقہ ایک ہے، امیر ایک نہیں، امیر دو وہاں پر بھیجے ہیں۔ ایک کا نام سیدنا حضرت خالد بن ولید ہے، اور دوسرے کی عظمت، دوسرے کی عزت، دوسرے کی وجاہت، شرف، سیادت اور صدقت کا عالم یہ ہے کہ زمانہ جب بھی ان کا نام لیتا ہے سر جھکا کے نہیں لیتا، ان کا نام لیتا ہے سر اٹھا کے لیتا ہے۔ علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دوسرے امیر ہیں، اور حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب علی المرتضیٰ یمن میں پہنچ جائیں تو پھر اپنی ساری سیادت لپیٹ لینا، اپنی ساری امارت کو لپیٹ لینا۔ جب علی المرتضیٰ یمن کی دھرتی پہ اور یمن کے سینے پہ اپنا قدم مبارک رکھ دے، پھر کوئی امیر نہیں ہے، پھر کوئی وہاں پہ سردار نہیں ہے، پھر کوئی وہاں پہ کمانڈر ان چیف نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ جس مقام پر موجود ہو، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا شیر موجود ہو۔ یہاں پر بھی شیر موجود ہے، ہاتھ اٹھا کے سارے بولیے سبحان اللہ۔ میں آگے چاہتا تو یہ تھا کہ روایت نہ سناؤں، لیکن آغاز وہیں سے کر دیتا ہوں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ علی المرتضیٰ جب اس دھرتی میں پہنچے تو امارت ان کی ہے، سیادت ان کی ہے، آپ امیر ہیں، آپ کمانڈر ان چیف ہیں۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیادت حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کر دی، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ وہی غزوہ ہے، وہی سریہ ہے کہ جس کی واپسی میں مال غنیمت کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ نے 100 اونٹ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کیے تھے، اور ساتھ ساتھ 10 کی جوڑیاں اونٹوں کی ایک دوسرے کو تکے دے کر مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنے سر کو اس لیے رکھتے تھے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تاکہ امام الانبیاء اپنے دست رحمت سے ہمارے گلے پر چھری چلائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اونٹوں کا نحر کیا جائے، مگر مینا کے مقام پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری مبارک ہے، اور اونٹ اپنی گردن خود پیش کر رہے ہیں۔ 63 اونٹ امام الانبیاء نے خود اپنے دست رحمت سے ذبح کیے، اور باقی کے اونٹ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے، یہ وہی سریہ تھا
مقام پر بعض صحابہ کو حضرت علی المرتضیٰ کی بعض باتیں پسند نہ آئی، احتجاج کیا۔ امام الانبیاء کے حضور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایلچی بنا کر امام الانبیاء کے حضور بھیجا کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات، یہ فیصلہ، یہ ادا پسند نہیں ہے، یہ بات پسند نہیں ہے، جاؤ حضور کے دربار میں شکایت کرو۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حاضر ہوا بیت اللہ کے اندر کہ مجھے موقع مل جائے میں علی کی شکایت مطاف میں لگاؤں۔ کہتے ہیں مجھے موقع نہیں ملا، پھر میں گیا صفا و مروہ پہ کہ مجھے شکایت لگانے کا موقع ملے، مگر موقع نہیں دیا گیا۔ کہتے ہیں پھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ مزدلفہ، مینا، عرفات سارے میدانوں میں گیا، مگر مجھے موقع نہ ملا۔ ہمت نہ پڑی کہ علی المرتضیٰ کی شکایت لگاؤ۔ یمن سے چلے تھے، خط آپ کے پاس موجود تھا، شکایات رقم تھی، حضرات صحابہ کرام کو تحفظات تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے فیصلے پر حضرت بریدہ کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے 18 ذی الحج کو 18 ذی الحج تک مجھے موقع نہ ملا علی المرتضیٰ کی شکایت لگاؤں۔ 18 ذی الحج ہو گیا اور مقام آ گیا، مقام غدیر خم کا۔ حج کے سارے واجبات، سارے فرائض، سنن، ارکان ادا ہو گئے۔ اس مقام پر آ کر چاروں طرف سے جو رفتہ تھا، پوری دنیا سے آئے ہوئے اصحاب رسول اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے تھے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں بس مجھے موقع مل گیا، میں نے وہ خط حضور کے دربار میں پیش کیا۔ امام الانبیاء نے جب خط پڑھا، دیکھا کہ شکایات لکھی ہیں، علی کی یہ ادا، علی کا یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، روایات موجود ہیں اور مجھے مستحضر ہے شکایات کیا تھی، تحفظات کیا تھے، بس اتنا سمجھو، بس کچھ شکایات تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شکایات پڑھی، بولیے نا ذرا سبحان اللہ، بات آئے اللہ کے قرآن کی تو لکھنے والے حاضر ہو جائیں، خطوط آئے تو مصطفیٰ پڑھواتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی شکایات کا معاملہ تھا، سبحان اللہ، سرکار نے پڑھوایا نہیں، سرکار نے خود پڑھا، سبحان اللہ، سرکار نے خود پڑھا۔ اور امام کستلانی کہتے ہیں وجہ یہ ہے یہ معاملہ علی المرتضیٰ کی محبوس کا، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو، یہ بات علی المرتضیٰ کی محبوس کی تھی اور یہ مسئلہ عزت علی کا تھا، آبرو مرتضیٰ کا تھا۔ مصطفیٰ نے زمانہ نہ کیا کہ علی کی شکایات کوئی اور پڑھے، علی کی شکایات کوئی اور پڑھے۔ مصطفیٰ نے آج خود اس خط کو پڑھا، سبحان اللہ، پھر شکایات ہوتی تھی، مصطفیٰ خط لکھواتے تھے، مصطفیٰ نے رب یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ خط لکھے، خط کا جواب خط سے دے، نہیں، جو شکایات لے کر آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنی سواریوں کی پیٹھوں کو ننگا کرو، پالان اتارو، منبر بناؤ، ظہر کا وقت ہے۔ نبیوں کے تاجدار نے ان کی سواریوں کی پیٹھوں کو ننگا کیا، سواریوں کی پیٹھوں کو ننگا کیا، پالان اتارے اور ایک پالان پہ دوسرا اور دوسرے پہ تیسرا۔ جب وہ منبر سج گیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پہ چل بتر ہوئے، منبر پہ چل بتر ہوئے،
کی موجودگی میں مصطفیٰ کے منبر پر یا علی چڑھتا ہے یا علی کے شہزادے چڑھتے ہیں۔ بعد والوں نے بھی بتایا مصطفیٰ کے ساتھ نہیں جانا، اس لیے کہ مالک کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا، مالک کے قدموں میں بیٹھا جاتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ مالک کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، مگر مصطفیٰ نے گوارا نہ کیا۔ جس مقام پر آپ تشریف فرما تھے علی سے مرتضیٰ کو اسی مقام پہ کھڑا کیا۔ بس بات یہاں پر ختم نہ فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت نے علی سے مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ میرے تو دونوں ہاتھ بلند ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے علی سے مرتضیٰ کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو۔ جواب دو مجھے نعرے کی صورت میں، میں لگاتا ہوں، میں لگاتا ہوں، من کنت مولا، من کنت مولا، علی تو مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کائنات والا جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب ہاتھ بلند کیا، اصحاب رسول نے تسلیم کیا۔ حضرت برادہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں پہلے اس دن اسلام لے کر آیا تھا، دوبارہ تجدید ایمان کیا۔ میں حوالہ دے کے جا رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھے۔ آپ نے سنا ہوگا تجدید ایمان کرو، تجدید ایمان کرو۔ شاہ جی رب کعبہ کی قسم 1,24,000 اصحاب رسول ایمان لا چکے تھے۔ وہ جو رب کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس سے پہلے پر اولین مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اے ایمان والے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس واقعہ کے امام الانبیاء کے ہاتھ پہ دوبارہ ایمان قبول کیا، دوبارہ ایمان قبول کیا۔ تجدید ایمان سب سے پہلے اہم ترین ہوتا تھا جس سے علی المرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا۔ کہتے ہمارے دل میں اگر کچھ تھا ہم نے نکال دیا۔ ایک اسلام پہلے دن لے کر آئے تھے، دوسرا اسلام آج کے دن 18 ذی الحج کے مقام پر ایمان لے کر آئے۔ جب بیعت دوبارہ ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، کنز المال میں، مجمع الزوائد میں اور شعب الایمان میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بے شمار اس کے ماخذ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے بعد فلاقیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کے بعد، اس اعلان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے کہا اے ابو طالب کے بیٹے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ابن ابی طالب، جس کے نسب میں کوئی معاملہ ہو، خدا کی قسم چوراہے میں کھڑے ہو کر بازو اٹھا کر
طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک ہو؟ معاملہ کوئی معمولی نہ تھا، معاملہ اہم ترین تھا، جس معاملہ کے بعد اصحاب رسول نے تجدید کی تھی، تجدید ایمان، یہ وہ معاملہ تھا۔ فاروق اعظم نے کہا آپ کو مبارک ہو، کس بات کی؟ کہ نبیوں کے تاجدار نے آپ کو کل ایمان کا، ہر مومن کا، ہر مومنہ کا ولی بنا دیا ہے۔ آخری بات، اور یہ حدیث اسی پر ہے، ایک روایت کے لفظ یہ ہے، جب آپ نے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا ہو فہذا علی سے مولا ہو اللہم والی، اے اللہ ان سے دوست رکھ، کسے؟ جو علی کو دوست رکھے، اور ان سے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم نے اس بات کا اعلان کیا، بس آخری بات ہے، جب آپ نے اعلان کیا اس بات کا کہ اے علی آپ تو میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں، فرماتے ہیں آخری آیت قرآن کی نازل ہوئی، آخری آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ نے قرآن بھی مکمل کر دیا ہے، دین مصطفیٰ کو بھی مکمل کر دیا۔ رات یہ حضرت علی جو مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے کہ جس ذات کے قصیدے، جس ذات کی عظمتیں اور جس ذات کی منقبتیں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اور خود نبیوں کے تاجدار جنہیں ولیوں کا تاجدار کہیں، اور رب قرآن، رب ذوالجلال کا قرآن جسے ولایت کی سند عطا فرمائے، وہ علی اور اس علی کی ولایت کسی کی محتاج نہیں۔ کوئی ذکر کرے اس کا نصیب فرق ہوتا ہے، کوئی ذکر نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے عظیم تابعی، کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ نے کوفہ کی مسجد میں، رحبہ کوفہ کی مسجد کے میدان میں لوگوں سے بتایا لوگوں کون ہے جو اس بات کی گواہی دے؟ سارے پہلے ادھر دیکھ لو، بندے نے پتروں پھر میرے دیکھ لو، نعرہ ہے علی، سننا اس بات کو۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے عظیم تابعی ہیں، عظیم تابعی، کہتے ہیں مقام رحبہ میں کوفہ کی مسجد کے میدان میں حضرت علی سے مرتضیٰ نے فرمایا، میں سادے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، کون ہے جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ایک روایت میں 6 آدمیوں نے، ایک میں 7، ایک میں 12، ایک میں 13، میں نے جو زیادہ سے زیادہ پڑھی 18 بندوں نے گواہی دی، 18 آدمیوں نے گواہی دی۔ کوفہ کی مسجد چھوٹی ہے؟ نہیں جی بڑی ہے۔ 18 آدمیوں نے، مختلف روایات ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر 18 کی روایت، 6، 7، 12، 13، 18۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں جب علی سے مرتضیٰ نے کہا کون ہے جو میری ولایت کا اعلان کرتا ہے، کہتے ہیں جس نے ہاتھ اٹھا کے اقرار کیا وہ اللہ کی امان میں آیا۔ سبحان اللہ۔ فمن کاتما، اور جس نے ولایت علی کو چھپایا، مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروانا، فمن کاتما، اور جس
جس نے چھپایا مصلحت سے کام لیا تے ہاتھ چوک کے ولایت اقرار نہ کیتا چوک لو چنگے رہو چودھری ہوئے گا کارو ہوئے گا سادات کے علاوہ چھوڑنا فامن کھاتاما عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے جس نے ہاتھ اٹھا کر ولایت علی سے مرتضیٰ کا اقرار نہ کیا تھا فما فانو من الدنیا الا امو وشمو کہتے رب یا تو اندھا ہو گیا یا بہرا ہو گیا اللہ نے آنکھیں سلب کر لی میں نہیں کہہ رہا عبد الرحمن بن ابی لیلہ عظیم تابعی 120 صحابہ کا دیدار کرنے والا اور یہ حوالہ ایک کتاب میں نہیں 10 کتابیں تو میرے پاس موجود ہے جن میں یہ نشان لگا جس نے چھپایا تھا اور ولایت علی المرتضیٰ کا اقرار نہ کیا تھا اللہ نے عمدہ کر دیا بہرا کر دیا اور کنز العمال کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ناسور پیدا کر دیا کینسر کا پھوڑا پیدا کر دیا اور اسی مرض میں درد میں مصیبت میں رنج میں غم میں اور اسی آفت کے اندر اس کو واصل جہنم ہوا اور جو آج بھی ہاتھ اٹھا کے اقرار کرتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ بھی محفوظ رہتا ہے قیامت تک اس کی نسل محفوظ رہے گی من کنت مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا سارے کوئی آگ جو من کنت مولا بہت شکریہ جی ابھی آپ نے فخر السادات بلند الشریعہ جی زینت العلماء استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت واجب الاحترام حضرت علامہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کو سماعت فرمایا ان کے پڑھنے کے دوران جن کی مائیت میں جن کی سرپرستی میں آج کی یہ حسین بزم سجائی گئی ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید یونس علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بخاری آپ کو سمیع قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری انتہائی خوش بختی کی ابھی ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم آواز فخر ثنا خانان مصطفیٰ فخر السادات گل گلشن علی تعریف کے محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا محترم المقام واجب الاحترام پیکر سوز و گداز شہنشاہ ترنم جناب پیر سید ظفیر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ شہر اقتدار سے ہماری اس حسین بزم کا حسن بن چکے ہیں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے میں ابھی بلا تاخیر التماس گزار محترم بھائی محمد فیصل نقشبندی صاحب کاموں کی سے ہمارے معزز مہمان ثنا خان اچھا شباز نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم